ان واقعات سے سیکھیں سبق، آؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیات بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پر اسرار معذور۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ ملک شام میں تھا۔ ایک دن میں نے ایک آواز سنی، کوئی پکار رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ آخر یہ کون ہے جو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جہنم ہے۔ فرماتے ہیں، جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں اٹھ کر اس طرف گیا۔ وہاں میں نے ایک حیران کر دینے والا منظر دیکھا۔ ایک شخص ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہے، اور منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا بار بار یہی کہہ رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے شخص تو ایسا کیوں اور کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ وہ پراسرار شخص بولا، اے پوچھنے والے میرا حال نہ پوچھ، افسوس میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان عالی شان میں داخل ہوئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچا تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی۔ ان کی ڈانٹ کی آواز سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے غصے میں بی بی صاحبہ کو معاذ اللہ تھپڑ مار دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے میرے خلاف 4 دعائیں کی۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا، اللہ پاک تیرے دونوں ہاتھ، نمبر 2، دونوں پاؤں کاٹے، نمبر 3، تجھے اندھا کرے، اور نمبر 4، تجھے جہنم میں جھونک دے۔ امیر المؤمنین کا پرجلال چہرہ دیکھ کر، ان کی یہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ افسوس امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں۔ تم دیکھ ہی رہے ہو، میرے دونوں ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، میرے دونوں پاؤں بھی کٹ چکے ہیں، اور آنکھوں کی بینائی بھی زائل ہو چکی ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب صرف 4تھی دعا باقی ہے، یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف۔ اے عاشقان رسول، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بلند رتبے والے ہیں۔ آپ 10 مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دنیا ہی میں خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی، ان 10 میں سے ہیں۔ آپ کا نام مبارک عثمان، کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پھپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی جان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری کو نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات۔ یوں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، البتہ آج ہم آپ کی چند خصوصیات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی خصوصیت، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پہلی اور مشہور و معروف خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ذو النورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صف میں سے صرف آپ کو ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان غنی وہ ہستی ہیں جنہیں فرشتوں میں بھی ذو النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ذو النورین لقب کی پہلی وجہ، اے عاشقان رسول، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو بڑی مشہور وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، یعنی ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود بھی نور ہیں، اور اللہ پاک کے فضل سے آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ بھی نور ہے۔ دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین دو نور والا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے نکاح میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دو شہزادیاں یعنی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما آئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یہ دو شہزادیاں نور ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اسی لیے آپ دو نور والے ہو گئے۔ معلوم ہوا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو نور ماننا نہ صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ ہے بلکہ فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین ہی کہتے ہیں۔ گویا فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود تو نور ہیں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اولاد بھی نور ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ آپ کے نکاح میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دو شہزادیاں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے اس کی بعض دیگر وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں۔ ذو النورین لقب کی دوسری وجہ، علماء فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ روز قیامت جب آپ رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے استقبال میں جنت میں دو نور جگمگائیں گے، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین لقب کی تیسری وجہ، امام ابو حسین قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ وتر کی نماز میں پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، چونکہ قرآن بھی نور ہے اور رات کا قیام یعنی رات کو نماز پڑھنا بھی نور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان دو نوروں کو جمع فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، اس مقام پر ہمارے لیے بھی سیکھنے کا مدنی پھول ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو نماز وتر میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم اسپیشل پرسنز قرآن کریم کی تلاوت تو نہیں کر سکتے، کیا روزانہ بلا ناغہ زیارت کرتے ہیں؟ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زبانی قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم زیارت ہی کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورا قرآن پاک کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم بیٹھ کر ہی زیارت کر لیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزانہ پورا قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے، ہم کم از کم ایک پارہ تو روزانہ زیارت کریں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا جزدان ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسری خصوصیت، نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دو شہزادیاں آئیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے یعنی ایک ایک کر کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں آئیں۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ بہت سارے انبیاء کو اللہ پاک نے بیٹیوں سے بھی نوازا، انہوں نے اپنی شہزادیوں کی نکاح بھی کیے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ انسانوں کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ تیسری خصوصیت، حیا فرمانے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ امت میں سب سے بڑے حیادار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ پاک سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنی حیا کا معیار چیک کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، حیا جتنی بھی ہو اچھی ہے، افسوس یہ ہے کہ ہماری ایک تعداد وہاں حیا نہیں کرتی جہاں حیا کرنی چاہیے، اور وہاں حیا کرتی ہے جہاں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں حیا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بے پردگی اور بد نگاہی میں حیا کرنی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کیا بنے گا۔ حیا کا سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ ہم اللہ پاک سے حیا کریں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کے کاموں میں حیا نہیں کرتے۔ اس کے برعکس بعض اوقات جہاں نیکی کا کام ہوتا ہے وہاں معاذ اللہ ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ داڑھی رکھنی ہو تو شرم آتی ہے، امامہ کیوں نہیں باندھا، شرم آتی ہے۔ زلفیں رکھ لو، نہیں شرم آتی ہے۔ نیکی کی دعوت دیا کرو، نہیں مجھے شرم آتی ہے۔ حالانکہ شرم وہاں کرنی چاہیے جو گناہ کا کام ہو، لیکن افسوس ہمیں وہاں شرم نہیں آتی۔ حیا کا ماحول سے تعلق۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حیا کی نشوونما میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے۔ حیادار ماحول مل جانے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت قلب و نگاہ کی پاکیزگی چھین کر بے شرم کر دیتی ہے، اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی۔ جب حیا ہی نہ رہی تو اب برائی سے کون روکے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی و بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے، اخلاقیات کی حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے، اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی خصوصیت، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حریث۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کثرت سے دعائیں کرواتے تھے۔ آئیے اس بارے میں چند روایتیں سنتے ہیں۔ کسی کے لیے ایسی دعا کرتے نہیں دیکھا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا لشکر سفر پر تھا۔ راستے میں ایک مقام پر بہت مشکل درپیش آئی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، شدید گرمی تھی، بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی۔ اس حالت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے چہروں پر افسردگی کے آثار دکھائی دینے لگے، جبکہ منافقین اس حالت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہارے پاس رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی لشکر میں موجود تھے۔ آپ نے جب یہ فرمان مصطفیٰ سنا تو فوراً انتظام کرنا شروع کیا۔ آپ نے غلے سے بھرے ہوئے 7 اونٹ خریدے اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ اونٹ دیکھے تو ان کے چہروں پر خوشی پھیل گئی، دوسری طرف منافقوں کے چہرے غمگین ہو گئے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ 7 اونٹ پیش کیے گئے تو فرمایا، یہ کیا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو میں نے خود دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اتنے بلند کیے کہ سر مبارک سے اوپر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ آپ کو ایسی دعا کبھی کسی کے لیے کرتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رات بھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ رضائے مصطفیٰ پانے کی کوشش کیجیے۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی محبوب خدا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کا غم بانٹا کریں، عاشقان رسول کے ساتھ ہمدردی کیا کریں، دوسروں کے کام آیا کریں۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم راضی ہو گئے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک بھی راضی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پانچویں خصوصیت بیعت رضوان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے پانچویں اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بیعت رضوان کے موقع پر اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ فرمایا۔ ہجرت کا 6واں سال صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ اس وقت تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ مکرمہ پر کافروں کا قبضہ تھا۔ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ ادھر ایک جھوٹی خبر پھیلی کہ کافروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اگرچہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹی خبر ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اس بات پر بیعت لی کہ اگر واقعی عثمان شہید ہو چکے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ دست حبیب خدا ہاتھ بنا آپ کا۔ روایات میں ہے اس بیعت کی صورت یہ تھی کہ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ مبارک پھیلایا۔ سب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے دل کی جانب والا ہاتھ سب کے اوپر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسی شان والے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو کہ ید اللہ تھا، بیعت رضوان کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فیضان میں سے حصہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق، سکھاؤ اکابری